السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو بہت ہی عجیب و غریب ایک چیز میری نظر سے گزری، سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی ذرا وہ بتا دوں، اور بہت کام کی ہے۔ آپ آخر تک اس کو دیکھیے گا، آپ بھی تعجب کریں گے، اور ایک اعتبار سے قرآن کریم پر ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ میں اس وقت موجود ہوں جامعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے ایک مدرسہ ہے یہاں بروڑا میں، دارالعلوم بروڑا۔ وہاں میں آیا تھا ذرا ملاقات کے لیے، تو وہاں مجھے ایک عجیب و غریب چیز دکھی، اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید یہاں ہے۔ یہ میں جس کمرے میں جو آپ کو بتانے والا ہوں، اس کی تاریخ میں بھی کچھ دو عجیب چیزیں ہیں۔ دونوں ہی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ واقعی میں اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے قرآن کی خدمات کن کن طریقوں سے لی ہے، اور قرآن کتنی عجیب کتاب ہے۔ شاید دنیا کی کوئی قوم ہو جس کے پاس ایسی کتاب ہو جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ عجیب، آپ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کی ذرا میں تاریخ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیا ہے اس کی تاریخ۔ پہلے آپ ذرا ایک نظارہ دیکھ لیجیے۔ دو چیزیں ہیں، پہلے ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے بعد جو دوسری چیز بتاؤں گا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبرت کی نظر سے آپ دیکھیے، میں اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قرآن مجید ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، فیہا تحیۃ و سلام خالدین فیہا، یہ پورا قرآن مجید ہے۔ دیکھیے کتنا لمبا ہے۔ اس کی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ قرآن شریف کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور یہ کس سے لکھی ہے؟ یہ کاجل جیسی ایک چیز سے لکھی ہوئی ہے۔ اس وقت روشنائی اتنی عام تو تھی نہیں۔ اور یہ نیچے آپ دیکھیے، یہ ہے نا، بدیشاں آیت از موعظہ، از بخشندہ، یعنی رحمان کی طرف سے ایک نصیحت۔ یہ فارسی میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، فارسی زبان میں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ اس کی مختصر سی تشریح فارسی زبان ہی میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ نیچے بین السطور لکھا ہے، اور یہ فارسی میں قرآن مجید کی تھوڑی سی تفسیر اور تشریح لکھی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا، اور دیکھیے یہ پہلا حصہ ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ بھاگ ہیں، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ 7، یہ 8، اور یہ جو نیچے ہیں اس کی اس طریقے سے جلد سازی باقی ہے۔ یہ بس ایسے ہی اس کو رکھا گیا ہے۔ عجیب ہے نا۔ دیکھیے یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الشعراء، وہی میتا سب عشرین، یعنی وہ اتنی آیتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن شریف کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے کیسے کیسے لیا ہے۔ اب میں اس قرآن مجید کی پوری تاریخ تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، انمول قلمی نسخہ۔ قرآن کا یہ عظیم نسخہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، جو میں نے ابھی دکھایا، دنیا کا ایک نایاب قلمی نسخہ ہے، یعنی قلم سے، پین سے لکھا ہے، کسی پریس وغیرہ میں نہیں، جس کو دنیا کے سائز اور جرم میں، یعنی موٹائی میں سب سے بڑا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ون آف دا بگیسٹ قرآن ان دا ورلڈ ہے، دنیا کا سب سے بڑا قرآن۔ اس کی لمبائی 75 انچ اور چوڑائی 45 انچ، کتنے میٹر ہے اس کو میٹر میں کنورٹ کیا ہے۔ کیا تاریخ ہے اس کی؟ تقریباً 230 سال قبل شہر بڑوڈا گجرات کے جو ایک فرد خاص سید محمد گوز نامی بزرگ ہیں، جنہوں نے عظیم عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں اس عظیم نسخے کی کتابت فرمائی، اس کو لکھا اتنی بڑی سائز میں۔ اس بابرکت قرآن مقدس کی کتابت میں انہوں نے کتنی اپنی زندگی کو خرچ کیا، کون خرچ کرتا ہے اس زمانے میں؟ یہ قرآن ہے واقعی میں قرآن، اور یہ اللہ کی کتاب ہونے کی واضح دلیل ہے۔ موصوف نے اپنی زندگی کا 20 سال سے زیادہ حصہ صرف کیا۔ کتنے؟ 20 سال۔ فجزاہ اللہ تعالی احسن الجزا۔ ضرور 2-3 مرتبہ سورہ اخلاص اور قل هو اللہ پڑھ کے ان کو بھیجیں۔ آج کے دور میں ہم کاغذ کو استعمال کرتے ہیں، اس دور میں کاغذ کے کارخانے زیادہ نہیں تھے۔ مرحوم سید محمد غوث اور ان کے رفقا نے اپنے ہاتھوں کاغذ خود بنائے، اور روشنائی بھی اپنے ہاتھوں تیار کی، روشنائی۔ اور موصوف نے
1206 ہجری میں مطابق 1783 میں اس کی تکمیل فرمائی. 1783 میں، ابھی 2024 ہیں تو اس کو مائنس کر لیجیے، جسے قوم و ملت کی خدمت میں شہر بڑودہ کی جامع مسجد کے لیے وقف فرمایا. یہ نسخہ قرآن کریم جو عربی زبان کی عمدہ کتابت کا نمونہ ہے، ساتھ میں ترجمہ و تفسیر بھی ہے. میں نے بتایا وہ جو فارسی کی مشہور تفسیر حسینی سے ماخوذ ہے. موصوف نے اس کے 15 جلد بنائے، جو میں نے الگ الگ بتائی آپ کو. ہر جلد میں 2 پارے ہیں. قرآن کی یہ 7 منزلیں ہیں. ہر منزل کو سنہری ڈیزائن سے دیدہ زیب کیا، جس کے سبب تحریر میں مزید نخارش پیدا ہوا. اور ذرا ہوا یہ تھا کہ یہ جو قرآن کریم کا نسخہ ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ جو ہے نا، یہ وائٹ بارڈر ہے. تو اس کو فورین بھیجا جاتا تھا ایک ایک حصہ، اور کسی نے کہا کہ آپ بھیجیے تو ہم اس کو ذرا محفوظ کریں گے. تو یہ وائٹ کاغذ ہیں آج کل جو چلتا ہے، اور یہ جو پرانا کاغذ ہے اس پر چپکا دیا گیا ہے، اس لیے یہ ذرا محفوظ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس میں خدمات دی اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ تو ایک قرآن کی بات ہے. میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں، اس کو بھی آپ غور سے ذرا دیکھیے، جو اس سے بھی بڑی عجیب ہے. دیکھیے اس کو میں ذرا دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ پورا تار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پوری سلیٹ، اس سلیٹ پر پورا قرآن ہے، اور وہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، باقاعدہ کند کر کے اس کو لکھا گیا ہے. جیسے دیکھیے، میں ذرا آپ کو دکھاؤں گا بہت نزدیک سے، شاید آپ دیکھ پائیں. اور تھوڑی سی دیکھیے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ باریک باریک یہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے. یعنی اب تو چونکہ بہت پرانا ہو گیا، اور اس کی تاریخ ذرا یہاں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو دکھتا ہوں. دیکھیے لکھا ہے کاتب قاری محمد فیصل، دیکھا آپ نے، اور تاریخ اگست کی تاریخ ہے. اور دیکھیے 1998، ایک سال میں لکھ دیا 1999. اور بنوانے والے کون ہیں؟ حاجی عبدالرزاق آدم بھائی پٹیل. انہوں نے، کمال کی بات ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی. قرآن کا ترجمہ بھی معجزہ ہیں، قرآن کے حروف بھی معجزہ ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی معجزہ ہیں، اور پورا قرآن ہر اینگل سے معجزہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ تو ہے ہی اپنی جگہ لمبا قرآن ہے، اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ تختی والا یہ پورا قرآن ہے. اس میں جو یوں سمجھیے کہ اس کو ڈیزائننگ کیا گیا، لکھا نہیں گیا ہے. کب اس کو یوں کر کے لکھا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہماری طرف سے کب لکھا ہوگا. یہ واقعی میں بڑی حیرت ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان تمام کو بہت ہی بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور ایک بات میں گزارش کروں گا کہ ایسے قرآن کو جو ایسا قیمتی ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیے. ہم سب معمول بنائیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں. اور روزانہ واٹس ایپ سے زیادہ اور سوشل میڈیا سے زیادہ ہمارا دن شروع نہ ہو جب تک ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں. اور یہاں بھی دیکھیے، یہ بھی قرآن کریم، چھوٹے چھوٹے قرآن شریف یہاں بھی رکھے ہوئے. اب دیکھیے نا، یہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی مثال پیش کر سکتی؟ ہر اینگل سے، چھوٹا قرآن، بڑا قرآن، لکھا ہوا قرآن، ہر اعتبار سے. اللہ ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق قرآن بنائے. ورنہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا، ایک زمانہ آئے گا جس میں قرآن رسم بن جائے گا. اللہ رسم بنانے سے، قرآن کو رسم بنانے سے ہماری حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.